کرنے کے لیے آتا ہے من کسر الاسنام. کسرہ کا معنی آپ جانتے ہیں، کسرہ یکسیرو. کسرہ جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی فعل ماضی ہے، اور پاسٹ ٹینس کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے. آپ نے یاد کیا ہوگا فعلا، فعلا، فعلو، یہ کل 14 صیغے ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، یعنی 14 فارمز ہوتے ہیں اس کے، اور ہر فارم کا الگ الگ پیٹرن ہوتا ہے. تو جو تھرڈ پرسن سنگولر میل ہے اس کے لیے فعالہ کا پیٹرن عام طور سے متعارف ہے، فعالہ. تو اسی کے پیٹرن پر کسرہ ہے. کسرہ کا معنی آتا ہے توڑنا، ٹھیک ہے. تو من کسر الاسنام. ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ من جو ہے کوئی بھی سینٹینس جب شروع ہوتا ہے تو یا تو اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے. اگر اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس سینٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اگر فعل سے شروع ہو تو اس سینٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ بتائیے. اگر فعل سے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جی، تو جملہ اسمیہ اس وقت ہوگا جبکہ سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہو اسم سے، اور جملہ اسمیہ اس وقت، جملہ فعلیہ اس وقت ہوگا جبکہ سٹارٹ ہو رہا ہو فعل سے. یعنی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو جملہ اسمیہ، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. اب یہ سمجھیے کہ اس پہ دو طرح کا اور جملہ ہوتا ہے. ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خبریہ، اور ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انشائیہ، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جملہ، کوئی سینٹینس، چاہے وہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو چاہے وہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی انفارمیشن ہے، کیا ہے اس میں؟ کوئی انفارمیشن ہے، اگرچہ وہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو یا ہے کہ ناؤن سے، اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہو، اگر اس میں کوئی انفارمیشن ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس جملہ کو کہا خبریہ. جاتا ہے جملہ خبریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. کیا کہا جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. اور اگر فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہو اور اس پہ کوئی انفارمیشن ہو تو اس کو کہا جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. کیا کہا جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. ہاں، تو یہ دیکھیے جملہ فعلیہ خبریہ. فعلیہ تو اس لیے کہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، خبریہ اس لیے کہ اس پہ خبر ہے، انفارمیشن ہے، ٹھیک. جی. اور جملہ اسمیہ خبریہ میں اسمیہ تو اس لیے کہ اسم سے اسٹارٹ ہونا، اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور خبریہ اس لیے کہ انفارمیشن ہے اس کے اندر. انفارمیشن ہے. ویری گڈ. اچھا، اور اگر سینٹینس ایسا ہو کہ اس میں انفارمیشن نہ ہو، کوئی آرڈر ہو یا کوئی کوشچن ہو، تو اس کو کہتے ہیں انٹروگیٹو یعنی انشائیہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشائیہ. انشائیہ. تو اب اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ انشائیہ. وہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ. اور اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک بار اور آسان الفاظ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی بھی سینٹینس عربی میں وہ اسٹارٹ ہوگا یا تو اسم سے یا تو فعل سے، ٹھیک ہے. اگر اسم جی. سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس سینٹینس کو کہیں گے جملہ اسمیہ، کریکٹ. جی. اور اگر فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، فعلیہ. ٹھیک ہے. اگر ایک اب ہم مثال، دیکھتے ہیں، ایک جیسے مثال کے ساتھ اگر مثال کے طور پر دیکھیے، زیدن قائم، زیدن قائم، ٹھیک ہے، یا زیدن واقف. کیا مطلب ہوا زیدن واقف کا؟ زید کھڑا ہے. زیدن واقف، زید کھڑا ہے. اب بتائیے یہ ایک سینٹینس ہے. جی. سینٹینس کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سینٹینس اس طرح سمجھ میں آئے گا بھائی، جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ سینٹینس ہوتا ہے. ورڈز کا وہ ایسا مجموعہ کہ جس سے کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ سینٹینس ہو جاتا ہے.
چاہے 2 ہی ورڈ کیوں نہ ہو. اگر کوئی بات کمپلیٹ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی انفارمیشن یا کوئی آرڈر یا کوئی کوشچن سمجھ میں آ رہا ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بتائیے زید واقف، زید کھڑا، یہ سینٹینس ہے یا نہیں ہے؟ سینٹینس ہے. سینٹینس ہے. سینٹینس ہے. اوکے، یہ کنفرم ہو گیا کہ سینٹینس ہے. اب یہ ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ کون سا سینٹینس ہے. جملہ اسمیہ جملہ خبریہ. اسمیہ، جملہ اسمیہ. کیوں جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں جو ہے یہ اسم آ رہا، شروع میں اسم آ رہا ہے. کیا ہے اسم؟ زید اسم ہے. اس میں وہ اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے. ویری گڈ. اوکے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوا. اچھا، ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے، اس کے اندر انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کس بات کی انفارمیشن ہے؟ زید کے کھڑے ہونے کی انفارمیشن ہے، کھڑے رائٹ. کھڑے. جی. تو یہ کون سا سینٹینس ہوگا پھر؟ جملہ اسمیہ انشائیہ. ارے، خبر ہے تو انشائیہ کیسے ہوگا؟ خبر ہے تو انشائیہ کیسے ہوگا؟ خبر ہے تو خبریہ ہوگا. ہاں خبریہ. وہی تو ذہن میں رکھنا ہے نا کہ جو ورڈ ہے اسی کا نام ہے. جی. اسم سے جملہ اسمیہ، خبر سے خبریہ، تو جملہ اسمیہ خبریہ. جی. سمپل. اور اگر فیل سے سینٹینس اسٹارٹ ہو رہا ہو تو وہ کون سا سینٹینس ہوگا؟ جملہ فعلیہ، اس کے آگے جیسا بھی جملہ رہے گا، فعل. خبر رہے گا تو خبر آئے گا، شعر رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. اب جیسے کہ وقف زیدون، ہم نے سینٹینس کیا بنایا؟ وقف زیدون، زید کھڑا ہوا. وقف زیدون، یہ بتائیے یہ سینٹینس ہے؟ جی سینٹینس ہے. کون سا سینٹینس ہے؟ یہ زید کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کون سا سینٹینس ہوا یہ جملے فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ ہوا. اچھا، اب اس پہ یہ بتائیے کہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے؟ یہ انشائیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ شروع میں فعل آیا. اس شروع سلسلے میں میں فعل آیا تو جملہ فعلیہ ہو گیا. شروع میں فعل آیا تو جملہ فعلیہ ہو گیا. انشائیہ کیسے ہوا؟ آپ انشائیہ کیسے بول رہے ہیں؟ بولیے، انشائیہ کیسے بول رہے جملے فعلیہ، ہیں؟ جملے فعلیہ. ابھی آپ کا کروں نہیں. انفارمیشن ہے، اس میں خبر آ رہی ہے تو انفارمیشن ہے. انفارمیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خبر. خبر کا مطلب ہی ہوتا ہے انفارمیشن. تو اس میں انفارمیشن ہے نا، انفارمیشن ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ. سمپل ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، مطلب بہت باریک آ رہی ہے. جی، جملہ اس میں خبر ہے نا، تو خبر ہے تو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. سمپل ہے. آواز جا رہی میری؟ جی. یہ کون سا سینٹینس ہوگا؟ جملے اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ کیسے ہوگا بھائی جب فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ وقف زیدون، یہ کون سا سینٹینس ہوا؟ زید کھڑا ہوا ہے. ہاں تو جملے فعلیہ خبریہ. اب سوچ کے بولیے نا کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. آنکھ بند کر کے لگ رہا ہے بول رہے ہیں، ساری چیز سمجھا دی جا رہی ہے. جی چلیے، تو یہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اتنی بات جی سمجھ میں آ گئی؟ جی یہ جملہ انشائیہ کا کیا بولتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ ہاں، انشائیہ کا دیکھیے. انشائیہ کا کہ اگر اس میں کوئی آرڈر ہو، کوئی حکم ہو کسی سینٹینس میں، ٹھیک ہے، یا کسی سینٹینس میں کوئی کوشچن ہو، تو وہ پھر انشائیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ انشائیہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے فار ایگزامپل یہ دیکھیے، من کسر الاسنام. من جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون.
क्वेश्चन हो गया। कसर अल असनाम ये एक सेंटेंस हो गया पूरा। इसका तर्जमा होगा बुतों को किसने तोड़ा। तो ये सेंटेंस है सेंटेंस की नहीं है? जी। ठीक है, सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया है। क्यों? इसलिए कि इसम से स्टार्ट हो रहा है। और इंशाइया। जी तला भाई, इंशाइया क्यों है आप बताइए। जी मौलाना तलहा साहब, वेयर आर यू? तलहा भाई आवाज जा रही है? जी चलिए मौलाना। है। जी हाँ। तो क्या है ये कौन सा सेंटेंस है ये? मन कसर अल असनाम बताइए। मन कसरल असनाम, मन का मतलब कौन कसरल मैं ही बोलूं? जी बोलिए नाइज जुमला मोहम्मद भाई। इस्मिया। कसारा ऑस्ट्रेलिया। फेले माजी का है। वो तो ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस कौन सा है ये? फेलिया, इस्मिया, खबरिया, इंशाया क्या है? ये इस इस्मिया इंशाया। खबरिया खबरिया है। नहीं नहीं, खबरिया कैसे होगा? खबरिया में तो इंफॉर्मेशन होता है। इंशाया है। इसमें इंफॉर्मेशन है या इंशाया। क्वेश्चन है? इसमें सवाल क्वेश्चन है, कर रहे हैं, क्वेश्चन इंशाया है। क्वेश्चन। जब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाए तो वो खबरिया नहीं इंशाइया होता है। जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए या कोई ऑर्डर कोई हुक्म आ जाए या किसी काम से रोका जाए, यानी ऑर्डर में ये दोनों चीज आ गई, करने और ना करने दोनों का, ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन सा होता है? जुमला इंशाइया होता है। वो क्या होता है? जुमले इंशाया। यस, वो जुमला इंशाइया होता है, इसको याद रखिएगा। और अगर किसी भी सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई खबर हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? जुमले खबरी। बेखबरिया। जुमला खबरिया होता है। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए मन कसर अल असनाम में मन जो है ये जुमला इस्मिया खबरिया है। राइट, कंफर्म हो गया ना? जुमले इंशाइया। इस्मिया इंशाया। जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। वेरी गुड। खबरिया नहीं है, ये क्या है? जुमला इस्मिया इंशाइया। तो इतना तो ये हो गया कि भाई ये जुमला इस्मिया है। ये क्या है? जुमला इस्मिया है। ओके। तो अब आपने देखिए, जब भी जुमला इस्मिया हो तो आपने दो चीज तलाश करनी है, एक मुब्तदा और एक खबर। एक मुब्तदा और एक खबर तलाश करना है जुमला इस्मिया में। मुब्तदा जो सबसे स्टार्टिंग में होगा और खबर जो लास्ट में होगी। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। तो ये जुमला इस्मिया। अब आप मुब्तदा तलाश कीजिए, मुब्तदा क्या है? मुब्तदा क्या होता है? मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाती है या जिसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है या जिसके बारे में हुक्म दिया जाता है, ये सब मुब्तदा होता है। जो सब्जेक्ट होता है ना मैन, सब्जेक्ट, वो क्या होता है? मुब्तदा मुब्तदा। कहलाता है। अब इसमें बताइए कि मुब्तदा कौन है? मन कसर। मन है मुब्तदा। मन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि वर्ब कभी भी मुब्तदा नहीं बनेगा। क्यों वर्ब कभी भी मुब्तदा नहीं बनेगा? फेल कभी भी इसमें मुब्तदा नहीं बनेगा। क्यों? खबर है उसमें। इसलिए कि फेल मुब्तदा बनी, मुब्तदा तो उस वक्त बनेगा जबकि सेंटेंस इसम से शुरू हो। और फेल अगर मुब्तदा बनेगा तो इसका मतलब यह है कि इसम से शुरू ही नहीं हुआ जो सेंटेंस। समझ रहे हैं? जी, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है मौलाना। जी आ जी रही जी। है, आ रही चलिए, तो ये हुआ जुमला इस्मिया इंशाइया। मन जो है ये क्या हुआ? ये मन हुआ मुब्तदा, ठीक है। और कसर अल असनाम ये पूरा हुआ प्रिडिकेट यानी खबर। अब हम खबर डायरेक्ट नहीं बनाएंगे,
بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں تو بھائی کسرہ فعل ہے. اب جب کسی سینٹینس میں فعل آئے گا تو اس کو پہلے آپ اس کا فاعل ڈھونڈنا پڑے گا. آپ کو اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ فعل کا بھی سبجیکٹ فاعل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو کسرہ کا فاعل آپ نکالیے تو کسرہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے، پروناؤن جو چھپا ہوا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو کسرہ فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہو جائے گی، اور الاسنام اس کا کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. الاسنام اس کا کیا ہوگا؟ آبجیکٹ یعنی مفعول ہوگا. کے بعد کسرہ فعل فاعل اپنے مفعول سے مل کر اب کیا ہوگی؟ وہ خبر ہوگی. کس کی؟ من کی. بولیے من کی. تو من مبتدا اپنے خبر سے مل کر اب جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. سمجھ رہے؟ چلیے خیر. تو من کسر الاسنام کا کیا مطلب ہوا؟ بتوں کو کس نے توڑا. الاسنام صنم کی جمع ہے. آپ قصص کی یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے قصص النبیین. کتاب کا نام معلوم ہے نا سب کو؟ جی جی شیخ بھائی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قصص النبیین. قصص النبیین. اور اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ مولانا اسد رضی صاحب. کون ہے مصنف؟ مولانا اسد رضی صاحب. مولانا ابو الحسن علی ندوی. دیکھیے بھائی عاشق بھائی سچ میں کہہ رہے ہیں مولانا اسد رضی صاحب. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو ہم الحسن نہیں دیکھے ابو حضرت. الحسن علی حسنی صاحب. اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی آپ کو بتا دیا گیا پھر بھی آپ کی توجہ کہاں ہے بتائیے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مولانا اسد رضی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں مولانا اسد رضی صاحب. عاشق بھائی کیسے کام چلے گا بتائیے؟ توجہ ادھر ہی ہے حضرت. وہ آپ پہلے دن ہی بتائے نا، بس اس کے بعد بھولے یہ نہیں. کیسی توجہ ہے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں مولانا اسد رضی صاحب؟ بتائیے. نہیں ہم سوچے ہو سکتا ہے. اچھا آپ سوچے ہو سکتا ہم ہے. واہ دیکھے نہیں حضرت، دیکھے بہت نہیں. توجہ نہیں ہے لیکن توجہ نہیں لیکن اتنی دیر میں یہ سوچ بھی لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ تو اور خطرناک توجہ ہے. ہم دیکھے چلیے نہیں کون خیر. سی کتاب. ہم ابھی چلیے چلیے اس کے بعد دیکھیے بائع الاسنام. بائع کہتے ہیں سیلر کو، بیچنے والے کو. باع یبیع ایک ورب ہے. باع یبیع اس کا معنی آتا ہے بیچنا. آپ اس کتاب کی الگ نوٹ بک بنائیے گا، قصص النبیین کی ایک الگ نوٹ بک آپ بنائیے گا. ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اس میں ریٹن ورک رہتا ہے کیا مولانا؟ ہاں ریٹرن اس میں لکھنا ہے نا. اس کی الگ نوٹ بک نہیں ہے. اور ورڈز اس کے ہر دن کے سبق کے الگ الگ ورڈز آپ نے لکھنے ہیں ہر دن کا ڈیٹ کے ساتھ. آج 22 ہے تو آپ نے لکھنا ہے ڈیٹ کے ساتھ ورڈز کے ورڈ لکھیے گا. الاسنام اس کا معنی لکھیے آپ بت. واحد لکھیے سنمن. ٹھیک ہے. اگر کوئی ورڈ پلورل فارم میں آپ کے سامنے آ رہا ہے بک میں تو اس کا سنگولر اس کا واحد آپ سامنے لکھیے گا، پھر میننگ لکھیے گا. اور اگر کوئی سنگولر فارم میں کوئی ورڈ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو اس کا جمع اس کے سامنے لکھنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھے. میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب میں کوئی ورڈ کوئی لفظ آپ کے سامنے واحد آیا تو آپ جو اس کا معنی آپ لکھیں گے اپنی نوٹ بک میں اپنی کاپی میں، تو معنی لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی جمع بھی لکھیے گا. سمجھ میں آیا؟ جمع جب آئے گا اسی میں جمع لکھ دیں گے. ارے جمع نہیں بھی آئے گا پھر بھی لکھیے گا. ہم بتائیں گے بھائی، اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو ہم بتائیں گے. جی 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 ہاں. جمع بتا دیجیے گا تو اور لکھ دیں گے. اگر کوئی لفظ اگر جمع آ رہا ہے تو آپ اس کو اس کا واحد بھی نوٹ بک میں لکھیے گا سامنے. جی جی چلیے. تو بائع کا معنی ہوتا ہے بیچنے والا. تو بائع الاسنامی کا کیا مطلب ہوگا؟ بتوں کو بیچنے والا. بتوں کو بیچنے والا. اب آپ لوگوں سے ہمارا ایک سوال ہے سب سے، دیکھتے ہیں کون صحیح بتاتا ہے. الاسنام کے میم کے نیچے ہم نے زیر پڑھا، کیوں؟ مضاف الیہ.
مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے، ویری گڈ. بائع مضاف ہے اور الاسنام مضاف الیہ، بتوں کا مضاف الیہ. بیچنے والا. اوکے ویری گڈ. اس لیے آپ لوگ بھی پڑھیے گا تو بائع عاشق بھائی اس کو کیا پڑھیے گا؟ بائع الاسنامہ. کیا پڑھنا ہے؟ باع الاسنامی. ہاں ٹھیک ہے، ابھی توجہ ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ابھی ہے توجہ. بائع الاسنامی، ویری گڈ. چلیے قبل چلیے حضرت ابھی ایام، کھانا کھا رہے تھے تبھی. قبل ایام کثیرت، کثیرت جدا. دیکھیے قبل ایام کثیرت، کثیرت جدا. یہاں پر ایک لفظ ہے قبلہ. کیا ہے؟ قبلہ. یہ لفظ آپ کے سامنے آ چکا ہے. قبلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ورڈ بھی لکھیے آپ لوگ نوٹ بک میں. پہلے. قبلہ کا مطلب ہوتا ہے پہلے، بیفور، پہلے. ٹھیک ہے. اور قبلہ جب قبلہ رہے، یعنی قبلہ سے پہلے اگر کوئی حرف جر نہ ہو تو قبلہ ہمیشہ قبلہ کے لام پہ زبر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ زبر. ہاں یہ بھی لکھ لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے. اس لیے کہ ہم بتا تو بہت سارے رولز دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں الحمدللہ اس کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. جی تو وہ کام نہ کیجیے. نوٹ بک میں اس کو نوٹ بنا کے لکھ بھی لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ قبلہ سے پہلے اگر کوئی حرف جر نہ ہو تو قبلہ کا لام ہمیشہ کیا رہے گا؟ مفتوح رہے گا، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی مولا. جی یہاں پر تو مہربانی کر دی مصنف صاحب نے کہ یہاں پر لام کے اوپر زبر دے دیا، یعنی حرف کے اوپر اعراب لگا ہوا، یہاں پر زبر زیر پیش لگا ہوا. تو یہاں پر تو آپ پڑھ لیجیے گا، لیکن آگے جب آپ پڑھیے گا تو جہاں جہاں قبلہ آئے گا وہاں پر لفظ زبر زیر پیش نہیں لگا ہوگا تو آپ کیا پڑھیے گا عاشق بھائی؟ جی قبل جی قبلہ. ہاں قبلہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے حرف جر وغیرہ آئے گا تب پھر کچھ اور پڑھنا ہے، وہ آگے ہم بتائیں گے انشاءاللہ. بس ابھی موٹی موٹی یہ بات یاد رکھیے کہ قبلہ اگر فون آ گیا تھا. اور پہ حرف جر نہ آئے، قبلہ اگر اکیلا ہو، سنگل ہو، تو پھر اس کے اوپر زبر پڑا جائے گا. سمجھ گئے؟ چلیے اب آگے ہم پڑھتے ہیں. اس کے جی بعد حضرت یہ بھی یاد رکھیے کہ قبلہ جو ہے نا ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف. مضاف ہوتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ ورڈ کیا ہوگا؟ وہ مضاف ورڈ الیہ. مجرور ہوگا، یعنی اس کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر. دو زیر آئے گا اس کے نیچے. اگر ورڈ جو ہے وہ وداؤٹ الف لام ہو تو اس کے نیچے دو زیر آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ قبلہ کے بعد آنے والا لفظ مجرور ہوگا. مجرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے نیچے الف لام نہ ہو تو دو زیر آئے گا، الف لام ہو تو ایک زیر آئے گا. ٹھیک ہے؟ یس کہتے ہیں کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو مضاف الیہ مجرور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مجرور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر الف لام ہے تو ایک زیر آئے گا، الف لام نہیں ہے تو دو زیر آئے گا. یہی مطلب ہوتا ہے مجرور ہونے کا. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اس کی ابھی اگزامپل آپ کے سامنے آئے. بائع الاسنامی، ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ بائع الاسنامی پڑھا. ایک زیر پڑھا کہ دو زیر پڑھا؟ ایک زیر. ایک زیر. ایک زیر پڑھا. کیوں؟ کیونکہ الف لام آ گیا اس کے اوپر، اس لیے ایک زیر پڑا الف گیا. لام آ گیا اس لیے. اوکے. اور یہیں دیکھیے قبل ایامن، یہ ایامن کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ اس پہ الف لام نہیں ہے اس لیے دو زیر پڑے ہیں. دو زیر پڑھے. اوکے اب یہ بتائیے کہ اس کو زیر پڑھنے کی دونوں میں سملر ریزن کیا ہے؟ جو کامن ریزن ہے وہ کیا ہے زیر پڑھنے کی؟ مضاف الیہ ہے، دونوں بھی مضاف الیہ. دونوں مضاف الیہ ہے، لیکن یہ جو ڈفرینسیشن ہے کہ ایک میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایک زیر پڑھ رہے ہیں اور ایک میں دو زیر پڑھ رہے ہیں. وہ کس کی وجہ سے؟ الف لام کی وجہ سے. الف لام کی وجہ سے. چلیے یہ سب موٹی موٹی چیزیں اس کو یاد رکھیے گا. حالانکہ یہ سب چیزیں ہم بتا چکے ہیں. بتائیں یا نہیں بتائیں؟ پتہ ہے. بتائیں. چلیے تو قبل ایام کثیرۃ، کثیرۃ جدا. قبلہ کا مطلب پہلے، تو ایام کا مطلب کیا ہوگا؟ یوم کی جمع ہے ایام. دن.
दिन है। यौम की जमा डे, दिन। यौम की जमा अय्याम, डे, दिन। ओके, तो कबला अय्यामिन का मतलब क्या होगा? पहला दिनों दिन। पहले। चंद दिनों पहले, दिनों पहले। कसीरतिन अगर ऐड कर दे अय्यामिन से तो, अय्यामिन के साथ तो बहुत दिनों पहले। बहुत दिनों पहले। अब देखिए कसीरतिन एक वर्ड है, ये कसीरतिन क्या है, अय्यामिन कसीरतिन, ये आप पढ़ चुके, अगर आप जरा गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कसीरतिन क्या है। सिफत है। वेरी गुड। कसीरतिन सिफत है और अय्याम मौसूफ है। ये बात बताई गई है आपको कि मौसूफ सिफत जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का होता है। तो अय्याम मौसूफ है, कसीरत सिफत है। तो कबल अय्यामिन कसीरतिन, बहुत दिनों पहले। इसी को मजीद मुअक्कद करने के लिए, मजीद बात को पुख्ता करने के लिए और यकीनी के बनाने के लिए एक और कसीरतिन ला दिया, मुअक्कद करने के लिए। तो क्या हो गया, कसीरतिन कसीरतिन। ठीक है, तो क्या होगा कबल अय्यामिन कसीरतिन, कसीरतिन का माना बहुत दिनों पहले। बहुत दिनों पहले। बहुत दिनों पहले। फिर और मुअक्कद करने के लिए जिद्दन ला दिया। जिद्दन का माना क्या होता है, खुद जिद्दन का माना बहुत होता है। जी। खुद जिद्दन का माना क्या होता है, बहुत। बहुत। तो कबल अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दा, इसका माना क्या होगा, बहुत बहुत दिनों पहले। बहुत बहुत दिनों पहले। वेरी गुड। तो सिंपल आप तर्जमा कर लेंगे, बहुत दिनों पहले। ओके, अब आगे कथी देखिए। के बाद फुल स्टॉप नहीं है वो? नहीं नहीं, फुल स्टॉप नहीं है, वैसे ही है। काना, काना का मतलब होता है वॉज। काना मतलब वॉज, बहुत। यानी था। काना किसी माना में सवाल होता है था। अब आगे पीछे से आप जोड़ेंगे तब माना समझ में आएगा। काना फी करियतिन, फी का मतलब भी आपको पता है, करियतिन एक गाँव। गांव। करियतुन कहते हैं बस्ती को, ये भी आप पढ़ चुके हैं, गांव को कहते हैं करियतुन। ठीक है, जी। तो काना फी करियतिन, करियतिन क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये फी के बाद आ रहा है, हरफ जर के बाद। फी के बाद आ रहा है इसलिए इसको हम करियतिन पढ़ रहे हैं। तो काना फी करियतिन क्या माना होगा, गाँव में था। गांव में था। फिर उसको आगे मिलाइए रजुलुन, तो क्या मतलब होगा, आदमी रजुलुन। गाँव में था। यस, गांव में रजुलुन एक आदमी था। अब मशहूरुन एक लफ्ज आ रहा है, मशहूरुन तो आप जानते हैं, इसको रजुलुन के साथ मिलाइए, मौसूफ सिफत, तो क्या होगा, मशहूर आदमी। शुरू से अब तर्जमा कीजिए काना से। गाँव, गाँव में मशहूर आदमी था। एक मशहूर आदमी, जी देखिए जब तनवीन वाला वर्ड हो ना तो उसमें कोई या एक का माना करते हैं। ठीक है, जी जैसे पेन और द पेन में फर्क है ना, पेन का जी जी मतलब होता है कोई भी पेन, ठीक है, और द पेन का मतलब होता है स्पेसिफिक पेन, खास पेन। जी ऐसे ही जब रजुलुन है, रजुलुन का मतलब कोई भी एक, ठीक है, जी। तो रजुलुन मशहूरुन एक मशहूर आदमी था। तो कान फी करियतिन रजुलुन मशहूरुन का क्या मतलब होगा, गाँव में एक मशहूर आदमी था। यस, गांव में एक मशहूर आदमी था। ओके, बहुत अच्छा। जिद्दन भी आगे आ रहा है, गाँव में एक बहुत मशहूर आदमी था। यस, बहुत अच्छा। सबको समझ में आया? जी। करियतिन का मतलब गांव। जी, करियतिन का मतलब गांव। जी, उसके बाद देखिए वकाना, इसमें वका पीछे जो है एक ही काना था, यानी उसमें वाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा काना जब आ रहा है तो इसमें वाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। तो वाव का तो कोई मसला नहीं है, वो तो आपको अच्छे से पता है कि भाई वाव का क्या मतलब होता है, इतनी जी मर्तबा पढ़े हैं कि
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرح یاد ہے آپ کو، رائٹ؟ جی تو وکان اسم ھذا الرجل آزرا. آپ ابھی کانا کو چھوڑیے، یہ بتائیے اسم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نام. نام. ھذا کا مطلب یہ، رائٹ؟ جی اب ہم آپ سے پوچھے کہ ھذا الرجل، اس کا معنی بتائیے تو کیا کہیے گا؟ یہ آدمی. یہ آدمی. اور ہم بولے کہ بھائی ھذا سے پہلے اسم لگا دیجئے، تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اسم ھذا الرجل کا یہ آدمی یہ کا آدمی نام. کا نام. اس آدمی کا نام. نام. ویری گڈ. اس آدمی کا نام. اس وقت اسم مضاف ہوگا اور ھذا الرجل دونوں کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو اس آدمی کا نام. اور کانا کا مطلب آپ آلریڈی معلوم ہو گیا آپ کو. اور اس آدمی کا نام تھا، یہی مطلب ہوگا نا، ترجمہ یہی ہوگا نا. جی اور اس آدمی کا نام تھا. کیا تھا؟ آگے آ رہا آزر. آزرا. یہ کیا تھا؟ آزر تھا. ٹھیک ہے. جی اب آپ کو ایک چیز یہ سمجھنا ہے کہ کانا جو ہوتا ہے نا، کانا کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ناقص. آپ بس ٹرم یاد رکھیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ناقص. فعل ناقص. فعل ناقص کانا. ٹھیک ہے، اوکے. اس میں کانا میں دو چیز ہوتی ہے، ایک کانا کا اسم ہوتا ہے اور ایک کانا کی خبر ہوتی ہے. کانا جہاں جہاں پہ یوز ہوگا نا، تو اس میں دو چیز ہوگی، ایک کانا کا اسم ہوگا، ایک کانا کی خبر ہوگی. جو ورڈ جو ہے مرفوع ہوگا، یعنی جس ورڈ کے اوپر پیش ہوگا وہ کانا کا اسم ہوگا، اور جس ورڈ کے اوپر زبر ہوگا وہ کانا کی کیا ہوگی؟ خبر. خبر ہوگی. اب اس سینٹینس میں دیکھیے، وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزَرَ. اب اس میں آپ بتائیے کہ کون سا ورڈ کانا کا اسم ہوگا اور کون سا ورڈ کانا کی خبر ہوگی؟ اسم کانا کا اسم ہے، آزر خبر. یس. آپ بتائیے طلحہ بھائی. جی وہی کانس منہ جو ہے جی تو کانا کا اسم ہے، اور حاضر رجلی، یہ حاضر رجلی اس کی خبر ہے. نہیں، میں نے کیا بات کہی؟ میری پوری بات آپ نے سنا. میں نے کیا کہا؟ جی میں نے یہ کہا کہ کانا جہاں جہاں یوز ہوگا اس میں دو چیزیں ہوگی. ایک، اس کے بعد آنے والے جو بھی ورڈز ہوں گے اس میں ایک ورڈ وہ ہوگا جو کانا کا اسم کہلائے گا. کانا کا اسم اسم کہہ کہلائے گا. یس. اور ایک اور ورڈ وہ ہوگا جو کانا کی خبر کہلائے گی. تو جو کانا کا اسم ہوگا نا، وہ ہوگا مرفوع. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام ہونے کی صورت میں صرف ایک پیش آئے گا، اور الف لام نہ ہونے کی صورت میں دو پیش آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی مرفوع ہوگا. اور اگر سوری اور جو اس کی خبر ہوگی، اس کی خبر کیا ہوگی؟ اس پر منصوب ہوگا. اس کی خبر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی، یعنی اس کے اوپر زبر آئے گا. اب آپ اس سینٹینس میں غور کر کے بتائیے کہ ایسا کون سا ورڈ ہے کانا کے بعد جس کے اوپر ایک پیش آ رہا ہے اور جس کے اوپر زبر آ رہا ہے. جی یہ پہلا والا ہے وکانس منہ جو ہے وہ اسم ہے. تو وکانا بھی اسم ہوگا. ہم تو کانا کا اسم تلاش کر رہے ہیں، تو کانا کو اس میں کاہے کو ملا رہے ہیں ہم؟ جی کانا کے بعد تلاش کرنا ہے، کانا کو انکلوڈ کر کے نہیں. جی اسم جو ہے اسم ہے اسم کا اسم. اسم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے. ویری گڈ. جی اچھا. اور اور رجولی آزرا یہ خبر ہے، کانا کا خبر ہے. آپ یہ کر رہے ہیں لاسٹ میں دیکھیے نا، ایک ورڈ آپ نے تلاش کرنا ہے بس. جی آزرا. سمپل ہے. آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کون سا ورڈ جو ہے وہ منصوب ہے.
अच्छा मतलब वो सिंगल खबर वर्ड ही लेना है, वाहिद एक ही वर्ड लेना है। हाँ, वो एक वर्ड ही खबर होती है। जी जी, समझ गया, आप समझ में आया। जी, एग्जैक्ट एक वर्ड खबर होगी, आगे उसके बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो उसी से कनेक्टेड होगा। जी, सबको समझ में आ रहा है? जी। सबको समझ में आ रहा है? जी मौलाना। जी, आशिक भाई, आशिक भाई समझ में आ रहा है? मैसेज डाले हैं वो जी बोल के। अच्छा, जी। आमिर भाई आपको समझ में आ रहा है? जी हजरत। चलिए, राज मोहम्मद भाई समझ में आ रहा है? नहीं नहीं है, एक बार फिर वो काना काना का फिर एक बार। चलिए ठीक है। उमेर भाई, अभी जो बात हमने रिपीट की है, जो बात कही है उसको रिपीट कीजिए आप, जी। एक्सप्लेन कीजिए कैसे समझाना है। काना फेल नाकिस है। काना के एक इस्म है और एक खबर है। जो वर्ड मरफू है जिसपे पेश है वो काना का इस्म है, और जो वर्ड मंसूब है जिसपे जबर है वो काना की खबर है। ये सेंटेंस में इस्मु काना का इस्म है, और आजरा काना का खबर। समझ में आया राज मोहम्मद भाई? जी राज मोहम्मद भाई समझ में आया? जी हाँ हाँ। देखिए, काना जहां पर भी यूज होगा वहां पर काना के बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उसमें से एक वर्ड जो होगा वो काना का इस्म होगा, और दूसरा वर्ड काना की खबर होगी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि काना का इस्म कौन सा वर्ड होगा और काना की खबर कौन सा वर्ड होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि जो वर्ड मरफू होगा यानी जिस वर्ड पे पेश होगा वो काना का इस्म होगा, और जिस वर्ड पे जबर होगा वो काना की क्या होगी? खबर होगी। खबर होगी। खबर होगी। जी, ओके, तो इस एग्जाम्पल में तो क्लियर है, राइट? कानस मुहादर रजुल आजरा, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने हम दो एग्जाम्पल ऐसे रखते हैं जिसमें आपको समझ ही में नहीं आया कि भाई काना की खबर कहाँ गई। जैसे इससे पहले वाले सेंटेंस में आप देखिए, इससे पहले वाला सेंटेंस क्या था? वकान इसमुहु। कान फी अरे इससे पहले करियतिन वाला सेंटेंस बताइए ना। कान फी करियतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन। कान फी करियतिन रजुलुन मशहूरुन जिद्दन। यहाँ पर देखिए, इसमें आप कोई बता सकता है कि इसमें इस्म कहाँ है, खबर कहाँ है? इस्म रजुलुन मशहूरुन रजुलुन मशहूरुन इस्म है, ठीक है, बाकी खबर जिद्दन। नहीं, नहीं, यही चीज खरिया समझनी है, खरिया, देखिए। फी खरिया। हाँ, वेरी गुड। देखिए, समझना ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि खबर जो है वो पहले आ जाएगी और इस्म बाद में आएगा। ठीक है, क्या होगा जी कभी कभी कि खबर पहले आ जाएगी और इस्म कहाँ आएगा? बाद में आएगा। उसको कहते हैं, खबर अगर पहले आ जाए तो उसको खबर को कहते हैं खबर मुकद्दम, और इस्म बाद में है तो उसको क्या कहते हैं? इसमें मुअख्खर। समझ रहे मेरी बात? जी मौलाना। जी, तो देखिए, यहाँ पर इस्म तो बिल्कुल इन्ना कंफर्म है कि लिल्लाहि व इन्ना रजुलन इलैहि मशहूर। राजिऊन। क्या हुआ भाई, क्यों इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं? जी, तो खबर जो है वो कभी पहले आ सकती है और कभी बाद में। तो खबर अगर पहले आ गई तो चलिए आप समझ लीजिएगा कि रजुलुन मशहूरुन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या है? ये इस्म है, राइट? जी इस्म है, ओके। अच्छा, लेकिन खबर तो कहेंगे भाई खबर पहले आ गई है फी करियती। ठीक है, अब आपके जहन में एक सवाल होगा भाई कि खबर अगर पहले आ गई है, मान लीजिए कि फी करियतिन खबर है,
تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ خبر جو ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زبر. زبر ہوتا ہے. اور یہاں پر فی قریتی میں تو زبر کہیں ہاں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو زبر کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ نہیں. رہا، رائٹ. تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھیے بھائی، خبر کبھی کبھی پہلے آتی ہے اور حرف جر کے ساتھ آتی ہے. کس کے ساتھ آتی ہے؟ حرف جر. ہاں، یعنی وہاں پر اصل خبر جو ہوتی ہے نا وہ غائب ہوتی ہے اور حرف جر کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے. تو فی قریت اس طرح کی ترکیب جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گی کہ کانا یوز ہو اور وہاں پر اس کے فوراً بعد فی آ جائے اور آپ کو اسم تو نظر آ جائے، خبر نہ دکھائی دے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے گا بھائی کہ یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ خبر پہلے آ گئی ہے. اب آپ اس کو ثابت کیسے کرنا ہے، آپ اس کو پروف کیسے کریں گے کہ یہ خبر ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہاں پر خبر جو ہے وہ غائب ہے، محذوف ہے. کیا کہیں گے آپ؟ غائب، مغضوب. محذوف. محذوف ہے، اس کو کہتے ہیں خبر محذوف ہے. محذوف. جی. ایک لفظ ہوتا ہے ثابت. کیا ہوتا ہے؟ ثابت. ثابت یا موجود. ثابت یا موجود. ان میں سے کوئی بھی ورڈ لے لیجئے اور کہیے گا کہ یہ خبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر ہے. تو کیا ہوگا؟ کان فی قریۃ رجل مشہور جدا. اصل میں اب عبارت کیا ہو جائے گی؟ کان رجل مشہور موجودا فی قریۃ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے مولانا. تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چلیے دھیرے دھیرے انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا. جی، کس کو پورا سمجھ میں آیا؟ اصل میں میری طبیعت بھی ناساز ہے اور میں جی جی. زیادہ انرجی لگا رہا ہوں تو مجھے کھانسی ہو جا رہی ہے فوراً. ہاں آواز سے لگ رہا ہے اللہ کو شفاء کل نصیب فرمائے. اس لیے میں تھوڑا سا مطلب آواز سلو کر کے پڑھا رہا ہوں، انرجی کو برقرار رکھنا چاہ رہا ہوں جی. تاکہ ہماری انرجی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے. چونکہ ہمیں ہوم صبح ورک میں دے بھی دیے، ہوم ورک دے دیجیے نا مولانا، یہی پریکٹس پڑھ کے آنے کے لیے آپ جو اتنا بتائے ہیں. 3-4 گھنٹہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی مجھے کھڑے کھڑے پڑھانا پڑتا ہے دن میں اسکول میں. چلیے کوئی بات نہیں ہے، یہ ابھی دھیرے دھیرے آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. یہاں تک وَكَانَ اسْمُ هَذَا الرَّجُلِ آزر تک آپ اس کو پڑھ کر کے آئیے گا اور اس کو اس کا ترجمہ کرنا ہے اور ایک ایک ورڈ کو زبر زیر پیش آنے کی ریزن بتانا ہے آپ کو کہ زبر کیوں آیا، زیر کیوں آیا، پیش کیوں آیا. اوکے، انشاءاللہ. سب نے بتانا ہے. ابھی یہاں پر آپ لوگ بیٹھ کے مذاکرہ کیجئے، 10 منٹ کے بعد مولانا خود بخود آ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. چلیے، جب تک کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ سب مولانا درست اللغہ جو ہے اس جی، کا مطلب وہ ابھی پریکٹس میں چلتی رہے گی، وہ کب تک چلے گی وہ؟ چلے گی. اس کو تو جتنا جلدی ہم اس کو نکال دیں اتنا بہتر ہے، اس لیے کہ اب اس کا دوسرا پارٹ ہم شروع کریں گے درست اللغہ کا. جی. جی، بہرحال دیکھیے اس میں جو ہے نا بک میں ہم عربی بھی سیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں ہم زبر زیر پیش کی ریزن بھی، زبر زیر پیش کی وجہ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، کہ بھائی اگر کسی لفظ پر زبر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اور پیش آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی. اوکے. سمجھ میں آ رہا ہے شیخ کیا نام ہے، راج محمد بھائی؟ یہ وہ آ رہا ہے الحمدللہ، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. وہ نامہ کیا ہے وہ خبریں ہاں، وہ ریکارڈنگ سنیے گا جی دوبارہ انشاءاللہ. تو کچھ کچھ انشاءاللہ چیزیں دھیرے دھیرے مانوس ہو جائیے گا، چیزیں سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ. امپورٹنٹ کتاب ہے، اس میں آپ سب لوگ پابندی سے شریک ہوئیے بلا ناغہ، جی جی جی. تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیے جب تک آپ لوگ بیٹھ کے یہاں پہ مذاکرہ کیجیے. ارے تو قبل ایام ہی نہیں ہے، قبل کے بارے میں جو سمجھا رہے تھے ہم سمجھ نہیں پائے، تبھی فون آ رہا تھا بار بار، کٹ گئے. تو کوئی ساتھیوں میں سے بتا دیجیے، ہم دیکھ لیتے ہیں. پریشانی کی بات. جی جی
قبلہ کے بارے میں عمیر بھائی آپ مذاکرہ کر کے بتائیے ان کو قبلہ کے بارے میں کیا بات بتائی میں نے. جی عمیر بھائی قبلہ کے بارے میں کیا بتایا میں نے؟ جی جی قبلہ مضاف ہوتا ہے اور قبلہ کے اوپر ہمیشہ زبر آتا ہے جب تک وہ کسی حرف جر کے بعد نہ ہو. جی سمجھ گئے عاشق بھائی. قبلہ اگر اکیلے سنگل آئے, کیا آئے سنگل, جس کو کہتے ہیں نا اکیلا. قبلہ اگر اکیلا آ رہا ہے, اس سے پہلے کوئی کچھ ورڈ نہیں ہے, تو وہ قبلہ کے لام پہ ہمیشہ زبر آئے گا, اور اس کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا, یعنی اس کے نیچے 2 زیر آئے گی الف لام نہ ہونے کی صورت میں, اور الف لام ہونے کی صورت میں صرف 1 زیر آئے گا. اس لیے قبل ایامین ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ قبل اگر اکیلا آئے تو جی قبل اگر اکیلا آئے تو اس کے اوپر زبر رہے گا. ہاں قبلہ اگر اکیلا ہے تو اس کے لام پہ ہمیشہ زبر رہے گا. اور اگر 2-4 ٹھو کو ساتھ میں لے آئے تو جی عاشق بھائی زیر آئے گا کیا؟ وہ بعد میں پڑھیے گا. 2-4 ٹھو کو ساتھ میں لے آئے تو کیا ہوگا وہ بعد میں بتائیں گے. ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ قبلہ اگر اکیلا آ رہا ہے یعنی اس سے پہلے کچھ اور نہیں ہے, تو اس پہ کیا پڑھیں گے, صرف 1 زیر پڑھیں گے, سوری صرف زبر پڑھا جائے گا, 1 زبر. اگر جی حروف جر اس کے آگے پہلے آئے تو حروف جر. بھائی وہی تو بتا رہا ہوں کہ اس کو بعد میں پڑھیے گا. جو چیز نہیں بتائی گئی اس کو جاننے کے لیے اتنے بےتاب کیوں ہو رہے ہیں آپ عاشق بھائی؟ جو چیز بتائی گئی اس کو یاد رکھیے, یہ بہت اہم ہے. نہیں ٹھیک تبھی ہے, میں سن نہیں پایا, تھوڑا فون آ رہا تھا اس کی وجہ سے. ہاں ابھی سمجھ جو میں آ بتایا گیا وہ سمجھ میں آیا نا سب کو؟ گیا. جی سمجھ میں آ گیا. جی قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا, بہت دنوں پہلے کان فی قریۃ, ایک گاؤں میں, رجل مشہور جدا, ایک بہت مشہور آدمی تھا, وکان اسم هذا الرجل آزر, اور اس آدمی کا نام کیا تھا, آزر تھا. کیا تھا؟ وکان اور اسم اس هذا آدمی الرجل کا نام آزر تھا. آزر تھا. یہ تو ترجمہ ہو گیا, 3 سینٹنسز ہم نے پڑھائے ہیں آپ کو, بس 3 سینٹنسز. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے ایک ورڈ کے میننگ آپ کو یاد ہونا چاہیے. من کسر الاسنام میں کسرہ کا کیا مطلب ہے, الاسنام کا کیا مطلب ہے, الاسنام کا سنگولر کیا, الاسنام کا پلورل کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ سب میں زبر زیر پیش جہاں جہاں پر ہے اس کی ریزننگ آپ نے دینی ہے, اس کا سبب بیان کرنا ہے, اس کی وجہ بیان کرنی ہے. بھائی اگر یہاں پہ زبر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, زیر آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, پیش آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ جی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی ہاں ہاں. جی اب اس کے بعد ایک اور کام آپ نے کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, شفوی پریکٹس. کیسے کہ من کسر الاسنام یہاں پر ہے, یہ ایک پیٹرن آپ کو مل گیا, ایک جملہ سینٹینس. کہ ہمیں اگر پوچھنا ہو کہ بھائی بتوں کو کس نے توڑا, تو ہم کہیں گے من کسر الاسنام. اب اگر الاسنام کو ہٹا کر کے ہم کوشچن ہی پوچھے, قلم کس نے توڑا, پنکھا کس نے توڑا, گھر کس نے توڑا, مسجد کس نے توڑا, ٹھیک ہے, گھڑی کس نے توڑی, مدرسہ کس نے توڑا, بیٹ کس نے توڑا, بوتل کس نے توڑا, تو یہ دیکھیے ہزاروں سینٹینسز آپ کے دماغ میں اس نہج پر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جی بتائیے, آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو ہیں؟ جی اس کو تب سے جی کیسے بولنا ہے, من کسر القلم, اس طرح من سے. کسر القلم, ویری گڈ. آپ نے اگر بولنا ہو گھر کس نے توڑا تو من کسر البیت. آپ نے بولنا ہو کہ بھائی ٹیبل کس نے توڑا تو من کسر المکتبہ. آپ نے بولنا ہو بھائی پنکھا کس نے توڑا تو آپ کہیں گے من کسر. ارے عاشق بھائی بہت میوٹ کیجیے. طلحہ بھائی آپ مجھے واپس ہوسٹ بنائیے.
طلحہ بھائی واپس ہوسٹ بنائیے مجھے. آپ ہوسٹ بنے ہوئے ہیں. طلحہ بھائی میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی. تو من کسر الاسنام ہے، ایسے ہی من کسر القلم ہے. آپ لوگ اور جملے بولیے اس پر، کیا کیا بول سکتے ہیں. جی عمیر بھائی. من کسر السریر. من من کسر کسر المکتبہ. من کسر المکتبہ. ارے عاشق بھائی آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ 50 آدمی ایک ساتھ بات کرتے ہیں تو کیسے آواز آئے گی آپ کی. ایسی جگہ کو چوز کیجئے جہاں پر بھیڑ بھاڑ نہ ہو. جی طلحہ بھائی آپ نہیں ہے کیا، چلے گئے کیا؟ مائک میوٹ ہے آپ کا. جی راج محمد بھائی آپ بتائیے. جی حضرت اصل وہ کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں نا، ایک ہی روم ہے اسی میں پڑھتے رہتے ہیں، اسی میں سب اچھا چیزیں ہیں اسی لیے. جی حضرت پہلے بھی ہو رہے اچھا انشاءاللہ. چلیے کوئی بات. ہم تو آپ کو ایسے بولتے رہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، دل پہ نہیں لیا کیجیے. نہیں حضرت، اصل مجبوری بہت ہے حضرت، ایک ہی روم میں اسی میں پڑھنا کھانا پینا کوئی بات اسی. نہیں. نے طالب ایسے مجاہدانہ زندگی جو ہے گزارنا چاہیے. یہ بہت مشقت اٹھا رہے ہیں. ہم اسی پہ سوچ رہے ہیں روحانیت ہوتی ہے. کسی طرح کم سے کم عربی بھی پڑھ لے کچھ. ہاں انشاءاللہ ضرور پڑھ لیجیے گا. بہت آپ محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور ہم آپ کو ایسے ہی آپ کو جوش دلاتے رہتے ہیں، اس لیے ہم آپ پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور کبھی کبھی میں میوٹ ہی رکھتے ہیں زیادہ تر، یہ بچے آواز کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے چلیے. جی راج محمد بھائی اگزامپل دیجیے. یہ کس دیکھیے چیز کی؟ طلحہ بھائی کو میں نے ہوسٹ بنایا اور وہ غائب ہو گئے بھائی، میزبانی غائب ہو گیا. بھائی کم از کم ہوسٹ بنا کر کے جاتے ہیں ہمیں. جی چلیے. جی اس پر من کسر الاسنام پر اگزامپل دینی ہے. من کسر الاسنام. جی الاسنام ہے نا، من کسر الاسنام کا مطلب ہوتا ہے بت کو کس نے توڑا. اب جی یہاں ہاں. پر الاسنام کی جگہ پر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. من کسر الاسنام من ہے. کسر Yes. من کسر من کسر. کسر السریر. دیکھیے آپ کو ہم نے بتا دیا تھا کہ الاسنام کے اوپر زبر ہے. کیوں زبر ہے بھائی؟ آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پر اس کے جگہ پہ ہم جو بھی ورڈ لائیں گے اس کو بھی ہمیں زبر منصوب ہی پڑھنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی ہم زبر ہی پڑھیں گے. تو من کسر السریر نہیں کہہ سکتے، ہم کیا کہیں گے؟ سریرا. من کسر السریر. جی من کسر جی غرفتا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اور من کسر الحجرا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. من کسر المکتبہ. من کسر المکتبہ. اوکے. تو اس پیٹرن پر آپ جو ہے نا ہزاروں سینٹینسز بنا سکتے ہیں، تو اس کی بھی پریکٹس کر کسرا لیجئے کو گا. رکھ کے. ہاں کسرہ کو رکھ کے. ابھی آپ جتنے وربس پڑھیں گے نا آگے اتنے وربس آپ بنا سکتے ہیں. ابھی آپ نے کسرہ پڑھا، اس کے علاوہ آپ کو جتنے بھی یاد ہے، فار ایگزامپل آپ نے اخذا، اخذا کا معنی آپ نے پڑھا لینا، تو آپ یہاں پر کسرہ کو ہٹا کر کے آپ اخذا لگا دیں گے. تو من اخذ القلم، من اخذ المکتبہ، من اخذ الکتابہ، من اخذ المندیل، من اخذ القلنسوۃ، من اخذ البروحۃ. تو آپ جیسے جیسے وربس کو لائیں گے ویسے ویسے میننگ جو ہے وہ بدلتا جائے گا. آپ کو بس ایک پیٹرن معلوم ہو گیا کہ من کسر الاسنام ہے. اس طرح سے ہم کوشچن کر سکتے ہیں. تو جیسا ورب لائیں گے، جیسا ورڈ آپ آگے پیچھے ایڈ کریں گے، ویسا آپ
آپ کو جو ہے وہ میننگ ملے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں. اچھا جی تو وابس کو یاد کرنا. اب یہاں پر دیکھیے کسرا پاسٹ ٹینس یوز ہوا ہے، اور کسرا جس صیغے جو فارم میں یوز ہوا ہے وہ ہے پاسٹ سنگولر میل کے لیے یوز ہوتا ہے کسرا. اب آپ پڑھیں گے، آپ فعل ماضی کی 14 صیغے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ فعل مضارع پڑھیں گے اس کے 14 فارمز آتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو اگر اس پر کنٹرول ہوگا، وربس پر کنٹرول ہوگا، اس کی تمام شکلوں پر کنٹرول ہوگا، تو آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اسی پیٹرن پر آپ بہت سارے سینٹینسز بھی بنا سکتے ہیں. تو توجہ سے، محنت سے روزانہ اگر آپ شریک ہوں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے اس میں مزید چیزیں. چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. طلحہ بھائی ہے؟ طلحہ بھائی اصل میں وہ ہوسٹ بن گئے ہیں. جی طلحہ بھائی نہیں ہے یہاں پہ؟ میرے کو وہ نہیں بننا آتا، کیسا بناتے ہو؟ نہیں نہیں، طلحہ بھائی یہاں پہ ہیں، میں نے ان کو ہوسٹ بنایا تھا. اب وہ ہے نہیں شاید یہاں پہ، حضرت آ چکے ہیں. فون کیجیے حضرت، کہاں پہ ہے؟ فون کیجیے نہیں نہیں، نمبر پہ. فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ جائیں گے آ جائیں گے. اور چلے گئے ہیں شاید کہیں. چلیے ٹھیک ہے، حضرت آ گئے ہیں جب تک آپ پڑھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.